السلام علیکم۔ سارا رحمان نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہٹلر کی موت کا معمہ حل کر کے رہے گی۔ اگلے روز اس نے مشرقی برلن میں پروفیسر اوٹو بلو باخ کو فون کیا۔ پروفیسر نے اسے 2 بجے ملاقات کا وقت دے دیا۔ سارا نے اس کے بعد برلن مورجن پوسٹ کے دفتر پیٹر کو فون کیا۔ اس نے پیٹر کو بتایا کہ وہ مشرقی برلن جا رہی ہے اور اسے ایک گائیڈ کی ضرورت ہے۔ میں کچھ نروس ہوں، اس نے آخر میں کہا۔ پیٹر نے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک قابل اعتبار کار ڈرائیور کا بندوبست کر سکتا ہے جو اپنی مرسیڈیز میں تقریباً ہر روز مشرقی برلن جاتا ہے۔ مورجن پوسٹ والے اکثر اس سے کام لیتے ہیں۔ یہی نہیں، پیٹر نے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھی بھر لی۔ سو اب وہ پرائیویٹ ڈرائیور آرون کی مرسیڈیز میں بیٹھے مشرقی برلن جا رہے تھے۔ ایئر کنڈیشنڈ گاڑی کنکریٹ کی ایک گرے رکاوٹ کے پاس پہنچی تو پیٹر نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کو کہا۔ یہ ہے وہ عجوبہ روزگار دیوار جو جرمنی کو تقسیم کرتی ہے، اس نے سارا سے کہا۔ یہ 29 میل لمبی اور 11.5 فٹ اونچی ہے جو برلن کو تقسیم کرتی ہے۔ اب گاڑی دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ دیوار کے پیچھے مشرقی جرمنی کے علاقے میں ایک ملٹری زون ہے۔ وہاں خاردار تاروں کی باڑ لگی ہے۔ اس کے فرنٹ سیکیورٹی زون میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کنکریٹ کے اونچے واچ ٹاورز بنے ہوئے ہیں۔ ان ٹاور میں 3 فوجی ہیں۔ ان کے پاس دوربینیں بھی ہیں اور مشین گنیں بھی۔ اس زون میں بچا کھچا فیورٹ بنکر ہے۔ میں 2-3 بار مشرقی برلن جا چکی ہوں، سارا نے مختصراً کہا۔ وہ کار کی کھڑکی کو دیکھتی رہی۔ دیوار کے ساتھ اچھا خاصا بازار تھا۔ کار کی رفتار کم ہو رہی تھی۔ آگے تھوڑا ہی قریب ایک سٹاپ سا تھا جہاں سیاحوں کی بسیں اور کاریں کھڑی تھیں۔ داہنی سمت سے کوئی 12 گز دور نظارہ کرنے کے لیے ایک اونچا پلیٹ فارم بنا تھا۔ اس پر سیاحوں کا ہجوم تھا۔ سب مشرقی برلن کے سیکیورٹی زون میں جھانک رہے تھے۔ سارا، تم یہاں سے فیورٹ بنکر کو دیکھنا چاہو گی؟ پیٹر نے پوچھا۔ ضرور، وہی تو میری منزل ہے، میں ضرور دیکھوں گی۔ ارون نے گاڑی روک دی۔ وہ تینوں اتر کر پلیٹ فارم پر چلے گئے۔ سارا نے نو مینز لینڈ کی طرف دیکھا۔ پیٹر نے اشارہ کیا، وہ رہا فیورٹ بنکر۔ وہ مٹی کا 20 فٹ اونچا ٹیلا۔ اس نے کچھ توقف کیا۔ روسیوں نے اسے پوری طرح بلڈوز نہیں کیا تھا، بس انہوں نے اسے ڈھانپ دیا تھا، کیونکہ ایک بار مشرقی جرمنی کا ایک شخص پھاوڑا اور کدال لے کر اس میں گھس گیا تھا۔ وہ وہاں سے مغربی جرمنی میں سرنگ نکالنے کے موڈ میں تھا، فلاح و بہبود کے لیے۔ اسے روک دیا گیا، لیکن اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہٹلر کے چیمبر صحیح اور سلامت ہیں۔ چانسلری کا باغیچہ جہاں تمہیں کھدائی کرنی ہے، ٹیلے کے اس طرف ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ سارا تنویم زدہ سی اس ٹیلے کو دیکھ رہی تھی۔ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں، بس مجھے کھدائی کی اجازت تو مل جائے، وہ بولی۔ وہ دوبارہ کار میں آ بیٹھے۔ ذرا دیر بعد سڑک پر ایک بورڈ نظر آیا۔ اب آپ اس سیکٹر سے نکل رہے ہیں۔ وہاں ٹین کے 2 شیڈ تھے، ان میں 3 فوجی تھے، ایک برطانوی، ایک فرانسیسی اور ایک امریکی۔ انہوں نے کار کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ مشرقی جرمنی کا ایک فوجی آیا۔ پلمپ نے اسے تینوں پاسپورٹ دکھائے۔ رکاوٹ اٹھا دی گئی، گاڑی آگے بڑھی اور واچ ٹاور کے پاس رک گئی۔ وہ مشرقی جرمنی کی چیک پوسٹ تھی۔ وہاں کار کی پوری طرح تلاشی لی گئی۔ 15 منٹ بعد دوسری رکاوٹ بھی ہٹا دی گئی۔ وہ اب بھی فریڈرک اسٹراس پر تھے، لیکن سڑک کا یہ حصہ مشرقی برلن میں تھا۔ ایک جگہ پیٹر نے گاڑی رکوا لی۔ میں سڑک کے پار کیفے ایم پلاسٹ میں رکوں گا، اس نے کہا۔ تم میری فکر نہ کرنا سارا، میں یہاں مقامی اخبار پڑھوں گا اور چائے پیوں گا۔ ارون تمہیں پروفیسر بلو باخ تک پہنچا دے گا۔ گڈ لک سارا۔ سارا پروفیسر اوٹو بلو باخ سے 3 سال پہلے ملی تھی۔ اس عرصے میں وہ بالکل نہیں بدلا تھا۔ پہلے کچھ رسمی باتیں ہوئیں۔ پروفیسر نے سر رحمان کی موت پر تعزیت کی، پھر بولا، تو تم کام وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہو جہاں سے تمہارے عالم باپ نے چھوڑا تھا؟ جی ہاں، اور اس کے لیے پاپا کی طرح مجھے بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، سارا نے کہا۔ مجھے فیورٹ بنکر کے برابر والے باغیچے میں کھدائی کی اجازت درکار ہے۔ اس کے علاوہ میں بنکر میں بھی کھدائی چاہتی ہوں۔ بلو باخ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بنکر میں بھی؟ بنکر والی بات سارا کے منہ سے بے اختیار نکلی تھی، اور اب وہ اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پروفیسر تھیل کی بیان کردہ چیزیں، نقشین پتھر اور ہٹلر کی بتیسی اس جگہ سے نہیں ملی تھی جہاں ہٹلر اور ایوا کی مفروضہ لاشوں کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ امکان موجود تھا کہ ہٹلر نے انہیں اپنے کمروں میں ہی چھوڑ دیا ہو۔
اس لحاظ سے بنکر کی کھدائی ضروری تھی۔ جی ہاں، یہ ضروری ہے۔ ہوں، پروفیسر بلو باخ نے ہنکارا بھرا۔ بنکر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ روسیوں نے اسے لوگوں کی نظر سے ہٹانے کے لیے بلڈوز کر دیا تھا۔ ان میں ڈر تھا کہ لوگ اسے سیاسی مزار نہ بنا ڈالیں۔ بنکر میں کھدائی کا خیال میرے ساتھیوں کو پریشان کر دے گا۔ پروفیسر، میں بہت تھوڑا سا حصہ کھلا چھوڑوں گی، اور وہ بھی ایک دن کے لیے، اور اپنی تلاش مکمل ہونے کے بعد اسے پھر بھروا دوں گی۔ کوئی مزار نہیں بنے گا، وہ مٹی کا ٹیلا ہی رہے گا۔ میں اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتا دوں گا، بلو باخ نے کہا۔ میرا خیال ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویسے میرا خیال ہے تمہیں ہٹلر اور ایوا براؤن کی لاشوں کی تلاش نہیں ہو سکتی، کوئی اور ہی بات ہوگی۔ پاپا نے آپ کو نہیں بتایا؟ نہیں، اس معاملے میں وہ بہت محتاط تھے۔ میں نے ان پر دباؤ بھی ڈالا۔ ہم پرانے دوست تھے اور مجھے ان پر مکمل اعتبار تھا۔ سارا نے سوچا، پاپا محتاط تھے مگر مجھے ان سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ ویسے بھی اس نے ڈاکٹر تھیل سے رازداری کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ کامیابی کی صورت میں ہمیں حتمی طور پر پتہ چل جائے گا کہ ہٹلر اور ایوا نے واقعی 30 اپریل 45 کو خودکشی کی تھی یا وہ بچ نکلے تھے۔ سارا، میں تمہارے ساتھ ہر ممکن تعاون کروں گا، لیکن تمہاری مایوسی بہت بری ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ کھدائی بے سود ثابت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روسیوں نے ہٹلر کی تلاش میں 5 ٹیمیں بھیجی تھیں۔ انہوں نے اصلی خندق کو چیک کیا۔ انہوں نے دوسری خندق کو چھان ڈالا جس میں دونوں کو دفن کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے پورے بنکر کو چھان مارا۔ جب انہیں یقین ہو گیا تب انہوں نے ان کی موت کا اعلان کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کسی بھی چیز کو نظر انداز کیا ہوگا۔ میرے پاپا نے روسیوں کی کارروائی کے بارے میں ریسرچ کی تھی۔ سارا کا انداز فخریہ ہو گیا۔ میں نے وہ ریسرچ دیکھی ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ روسیوں نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے کام کو جلد از جلد بھگتایا تھا۔ یہ بھگتایا تھا بالکل درست لفظ ہے۔ در حقیقت چھان بین اور زیادہ تندہی سے کی جانی چاہیے تھی۔ یہ بات تو درست ہے۔ بلو باخ نے اس سے اتفاق کیا۔ روسی جتنا خود کو ظاہر کرتے ہیں اتنے مستعد ہیں نہیں، لیکن شاید تمہیں معلوم ہو کہ فیورٹ بنکر کو صرف روسیوں نے نہیں کھنگالا تھا، اور بھی لوگ تھے۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مئی اور جون 45 میں جب روسیوں نے تلاشی مکمل کر لی تو برطانویوں اور امریکیوں نے بنکر کی تلاشی لینے کا ارادہ کیا۔ 30 دسمبر 45 کو روسیوں نے انہیں 1 یا 2 دن کھدائی کی اجازت دی تھی۔ 8 جرمن مزدوروں نے کھدائی کی، لیکن ایوا براؤن کے کچھ کپڑوں اور جوزف گوئبل کی کچھ دستاویزات کے سوا کچھ نہیں ملا۔ گوئبل نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ خودکشی کر لی تھی، لیکن برطانویوں اور امریکیوں کو زیادہ وقت بھی نہیں دیا گیا تھا۔ سچ یہ ہے کہ وہ زیادہ مہلت چاہتے تھے، لیکن روسیوں نے انہیں اجازت نہیں دی۔ بلو باخ نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، بہرکیف اس کے 1 ماہ بعد غالباً جنوری 45 میں روسیوں نے برلن میں موجود فرانچ ملٹری کو فیورٹ بنکر میں آنے اور باغیچے میں کھدائی کی دعوت دی۔ انہیں بھی کوئی کام کی چیز نہیں ملی۔ اس کے بعد بھی کئی بار بنکر کے اندرونی حصوں کو کھنگالا گیا۔ وہ کہتے کہتے رکا، سارا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری حوصلہ شکنی کر رہا ہوں۔ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اجازت مل جائے تو تم خود ہی دیکھ لینا۔ میں بہت شکر گزار رہوں گی پروفیسر، سارا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا اجازت ملنے میں وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 3 دن میں تمہیں جواب مل جائے گا، بلو باخ نے کہا۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ سارا، ایک بات اور، اگر فرصت ہو تو میرا ایک کام کر دو۔ سارا کو حیرت ہوئی، تاہم اس نے کہا، جی فرمائیے۔ تم ہٹلر پر ایکسپرٹ ہو۔ ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں تم مدد کر سکتی ہو۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ مجھ سے بڑھ کر تو آپ ہٹلر پر اتھارٹی ہیں، سارا نے سچائی کے ساتھ کہا۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ میں تم سے مدد کا خواہاں ہوں، اپنے لیے نہیں۔ ایک روسی اسکالر اس وقت برابر والے کمرے میں بیٹھا ہے۔ اس کا تعلق فائن آرٹس سے ہے۔ نیکولاس کیرخوف لینن گراڈ کے ہیریٹیج کا کیوریٹر ہے۔ یہ ہٹلر کے ابتدائی عرصے کی بنائی ہوئی تصویریں جمع کرتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں ہٹلر کی مصوری کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم ہوگا۔ جی ہاں، ہے تو صحیح۔ کیرخوف ہٹلر کی تصویروں کی نمائش کرنے والا ہے۔ حال ہی میں اسے ایک آئل پینٹنگ ملی ہے، بغیر دستخط کی۔ کیرخوف کا خیال ہے کہ وہ ہٹلر کی بنائی ہوئی ہے۔ اسے نمائش میں شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی نمائش پریس اور پبلک کی توجہ کا مرکز ہوگی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر آئٹم مستند ہو۔ وہ ہٹلر کی بغیر دستخط کی پینٹنگ مجھے دکھانے کے لیے لایا تھا۔ برش اسٹروک اور ہر طرح سے تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد میں نے اسے یقین دلا دیا تھا،
کہ وہ ہٹلر ہی کا ورک ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جسے تم حل کر سکتی ہو۔ مجھے فن کی تو بالکل تمیز نہیں، خواہ وہ ہٹلر ہی کیوں نہ ہو۔ سارا نے عرض سے کہا، مسٹر کیرخوف خود اس کے ایکسپرٹ ہیں، تاہم میں نے اور پاپا نے ہٹلر کے فن کارانہ دوروں کے متعلق بھی چھوٹی سی ایک فائل بنا رکھی ہے۔ آپ مجھے مسٹر کیرخوف سے ملوا دیں، اگر میں مدد کر سکی تو مجھے خوشی ہوگی۔ بلو باغ خوش ہو گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے کوریڈور میں لایا اور بھی متصل آفس میں لے گیا۔ اس کمرے میں دیوار کے ساتھ براؤن رنگ کی ایک کیبنٹ رکھی تھی اور 12 کرسیوں کے ساتھ ایک کانفرنس ٹیبل کے سوا کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ وہاں متوسط عمر کا وہ شخص بیٹھا سامنے رکھے کچھ فوٹوگراف پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ آہٹ سن کر اس نے بلو باغ اور سارا کو دیکھا اور بہت تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر نکلس کیرخوف، یہ ہے مس سارا رحمان فرام آکسفورڈ، بلو باغ نے تعارف کرایا۔ یہ جدید تاریخ پڑھاتی ہیں اور مورخ بھی ہیں۔ پچھلے چند برسوں سے ہٹلر ان کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ یہ ہٹلر کی بائیوگرافی کے لیے ریسرچ کے سلسلے میں ہی مشرقی برلن آئی ہیں۔ میں آپ کے نام سے تو واقف ہوں مس رحمان، روس میں بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ کیرخوف کے لہجے میں احترام تھا۔ سارا بیٹھو، بلو باغ نے سارا کے لیے کرسی کھینچی۔ تم بھی بیٹھو کیرخوف۔ پھر وہ سارا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیرخوف، میں نے سارا کو تصویر کے متعلق بتا دیا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سارا بھی تمہارے ساتھ ہی مشرقی برلن میں موجود ہے۔ مجھے بتائیں مسٹر کیرخوف، میں آپ کے کس کام آ سکتی ہوں؟ آپ سے تعاون کر کے مجھے خوشی ہوگی، سارا نے کہا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی مس رحمان۔ سارا کو یہ شخص پہلی ہی نظر میں اچھا لگا۔ کیرخوف نے سارا کو بتایا کہ وہ روبنی تصویر اسے کیسے ملی۔ میں مسٹر بلو باغ سے تصدیق کرانے کے لیے آیا تھا کہ یہ ہٹلر کا ہی کام ہے۔ میں اپنے ساتھ مذکورہ تصویر، اس کے ایکسرے اور ہٹلر کے فن کے دوسرے نمونے لایا تھا۔ پروفیسر نے تصدیق کر دی کہ یہ ہٹلر کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے، آپ تصویر دیکھ لیں پھر میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر کیرخوف دیوار کی طرف بڑھا جہاں تصویر رکھی تھی۔ اس نے تصویر پر گرا ہوا پردہ اٹھا دیا۔ وہ ایک بڑی سنگی عمارت کی روبنی تصویر تھی۔ یہ طے ہے کہ یہ کوئی سرکاری عمارت ہے، کیرخوف نے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے مس رحمان؟ سارا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ سے متفق ہوں مسٹر کیرخوف۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمارت کون سی ہے اور کہاں واقع ہے۔ یہ بات کوئی نقاد بھی پوچھ سکتا ہے اور میرے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ جواب مل جائے تو میں اس تصویر کو ہٹلر کی تصویروں کو نمائش میں رکھ سکتا ہوں۔ ہٹلر نے اپنی جوانی میں جو تصویریں پینٹ کی تھی وہ لینس، دیانا اور میونخ کے پس منظر میں تھی، لیکن میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، اس طرح کوئی عمارت ان تینوں شہروں میں نہیں ہے۔ میں نے ان شہروں کی ہر عمارت کے فوٹوگراف چیک کر لیے ہیں۔ ابھی آپ بتائیں کہ ہٹلر نے کہیں اور بھی پینٹنگ کی تھی؟ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر انفینٹری میں تھا تو اس نے بیلجیم میں مصوری کی تھی، لیکن یہ عمارت وہاں کی نہیں ہے۔ میں اس عمارت کے متعلق چھان بین کروں گی اپنی ریسرچ کے سلسلے میں بھی۔ آپ کے پاس اس پینٹنگ کے فوٹوگراف ہیں مسٹر کیرخوف؟ بے شمار۔ میں نے اس کی اتنی کاپیاں بنوائی جتنی مطلوبہ خطرناک مجرموں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، کیرخوف نے شرمیلے لہجے میں کہا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لمبا سا لفافہ نکالا۔ لفافے میں سے 5x7 کا ایک فوٹوگراف نکال کر اس نے سارا کی طرف بڑھا دیا۔ سارا چند لمحے فوٹو دیکھتی رہی، پھر بولی، یہ ان بدنما عمارتوں میں سے ایک لگتی ہے جو نازیوں نے چوتھی دہائی کے دوران برلن میں تعمیر کرائی تھی، لیکن ممکن ہے ایسا نہ ہو۔ وہ ہچکچائی کیونکہ ہٹلر نے کبھی ان عمارتوں کو پینٹ نہیں کیا۔ بہرحال میرا اندازہ ہے کہ یہ کسی بڑے جرمن شہر کی سرکاری عمارت ہے۔ سنیں، میں آکسفورڈ میں اپنی سیکریٹری کو فون کر کے اپنی ہٹلر آرٹ والی فائل کی فوٹو کاپی منگوا لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ تیسری جمہوریہ میں بڑے جرمن شہروں کی سرکاری عمارتوں کی فائل بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی منگوا لوں گی۔ یہ بتائیں مسٹر کیرخوف کہ میں کہاں آپ سے رابطہ کروں؟ فی الوقت میں تو مشرقی برلن میں ہوں، کل مغربی برلن جاؤں گا۔ ارادہ ہے کہ وہاں سرکاری عمارتیں دیکھوں گا۔ میں مغربی برلن میں کیمپ سنکی میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ میں پیلس ہوٹل میں ٹھہروں گا، وہ کیمپ سنکی کے قریب ہی ہے۔ سارا نے پینٹنگ کا فوٹوگراف اپنے پرس میں رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں فائلیں آتے ہی آپ سے پیلس ہوٹل میں رابطہ کروں گی، آگے آپ کی قسمت۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ کیرخوف بھی اٹھ کھڑا ہوا۔